أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. والصلاة والسلام وتحية الإكرام على النبي الأمي القرشي المكي المدني الهاشمي الطهي الطهامي سيدنا ومولانا طبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا القاسم محمد. والصلاة والسلام على أئمة الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعن الدائمة الباقية على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم وعطشهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد. قال علي عليه السلام: أمام الله لقد تقمصها وإنه ابن أبي قحافة وإنه ليعلم أن محل القطب من الرحل وينحدر عني السيل ولا يرقى إلى الطير. صلوات مولا متقیان امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نہج البلاغہ میں اپنی مظلومیت کا تذکرہ کرتے ہوئے دنیا انسانیت کو اس بات کی طرف آگاہ کر رہے ہیں: دیکھو، میرے مخالف نے میرے پیراہن کو کھینچ تان کے پہن لیا، جبکہ اسے میرے بارے میں خوب معلوم ہے. میرے بارے میں اسے خوب معلوم ہے کہ خلافت میں میری مثال ایسی ہے جیسے چکی کے دو پارٹ کے درمیان کیل ہوا کر رہی ہے، اور میں وہ ہوں کہ جس سے سیلاب کا پانی ٹکرا کے اتر جایا کرتا ہے، اور میری فکر رسا تک کسی کے فکر کا پرندہ پر بھی نہیں آ سکتا. آج اس سلسلے کی تیسری مجلس ہے. مسلسل اس پر آپ سے گفتگو ہماری جاری ہے، اور کیا کہنا کہ گفتگو تیرے فضائل پہ مسلسل ہوگی، چند لفظوں میں کہاں بات مکمل ہوگی. گفتگو تیرے فضائل پہ مسلسل ہوگی، چند لفظوں میں کہاں بات مکمل ہوگی. ابو تراب کی شخصیت وہ ہے، سمٹتی ہے تو قرآن کے نقطے میں آتی ہے، بھرتی ہے تو پھر قرآن ہو جاتا ہے. اور حیدر کرار کو کون نہیں جانتا؟ مولا اپنے مخالف کو متوجہ کر کے بتا رہے ہیں: تجھے نہیں پتا میں کون ہوں، تو میرے بارے میں بہت علم رکھتا ہے. اگر علم نہیں رکھتا تھا تو پھر ٹھوکرے کھانے کے بعد علی کے پاس کیوں آیا؟ محمد مخالف خوب جانتا ہے، خوب پہچانتا ہے. کون علی کو نہیں جانتا؟ یہ اور بات ہے کہ کوئی انسان یہ کہے کہ سورج نہیں نکلا ہے تو لوگ یہی کہیں گے کہ آنکھوں کا علاج کرا لو، آنکھوں کا علاج کراؤ. کوئی معرکہ اسلام کا علی کے بغیر سر نہیں ہو سکا ہے. جو میرا مولا کہہ رہا ہے کہ میں قطب من الرحم، چکی کے دو پارٹ کے درمیان ہوں. مخالف کو بتا رہے ہیں: تجھے پتا ہے ابن قحافہ، تجھے معلوم ہونا چاہیے میرے بارے میں تجھے علم ہے کہ میں کون ہوں. اور مولا قسم کھا کے کہہ رہے ہیں، حق کی قسم کھائی ہے کہ میرے بارے میں تجھے علم ہے کہ میں کون ہوں. صاحب احتجاج طبرسی نے لکھا کہ غاصبین فی حق علی، مولا نے سب کو جمع کر کے کہا: بتاؤ
تم سب نے مجھ سے خلافت کو جو لے لیا، بیٹھو میرے سامنے اور بتاؤ کہ میرے علاوہ مولود کعبہ کوئی اور ہے؟ کوئی ہو تو بتاؤ. بستر رسالت پر میرے علاوہ کوئی اور سویا ہے تو بتاؤ. دوش رسالت پر چڑھ کے بت شکنی کسی اور نے کی ہو تو بتاؤ. کعبہ صنم خانہ بنا تھا، میرے بعد جو ہے وہ سب جو ہے وہ باہر نکلے. کیا خوب کسی نے شعر کہا ہے، جب علی آئے تو کعبے کی اور حالنگ ہوئی، سب خدا کعبے سے باہر اور اندر آدمی. صفائی ہوئی. یہ کرم ابو تراب تھا. مولا پوچھ رہے ہیں بتاؤ میرے علاوہ کوئی اور ہے جسے یہ شرف حاصل ہے؟ بتاؤ جنگوں میں کون معرکے میں سب سے آگے رہا؟ بدر کی سرترین رات میں حضور ختمی مرتبت کو پانی لا کے کس نے پلایا؟ تم میں سے کوئی اور گیا ہو تو بتاؤ. صنادید عرب کو تہہ تیغ کس نے کیا؟ بڑے بڑے سرکش پہلوانوں کی ناک کو کس نے رگڑا؟ لیکن اب تم سے ہم کیا کہیں؟ قرآن نے میرے بارے میں خود ہی کہہ دیا، ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ. کیا لوگ ان سے اس بارے میں جلتے ہیں کہ جو خالق نے انہیں فضیلت سے نوازا ہے؟ بھائی ہم کیا کہیں؟ بھائی جلتے ہو کیوں علی کے کمالات دیکھ کر؟ عزت خدا بھی دیتا ہے اوقات دیکھ کر. جلتے ہو کیوں علی کے کمالات دیکھ کر؟ عزت خدا بھی دیتا ہے اوقات دیکھ کر. ہمیں ملتی جو ایسوں کو ہلتی نہ ذوالفقار، تلوار رب نے دی ہے مگر ہاتھ دیکھ کر. صلوات بر محمد. ملتی جو ایسوں کو، ہلتی نہ ذوالفقار، تلوار رب نے دی ہے مگر ہاتھ دیکھ کر. ہر کوئی نہیں ہوتا. میرا مولا احتجاج کر رہا ہے، بتاؤ میرے علاوہ کوئی ہو تو لاؤ سامنے. کون ہے جو میدان کا غازی ہے؟ تم میں سے کوئی ایسا ہے کہ جو میدان میں رسالت کے تحفظ کے لیے ٹھہرا ہو؟ تم میں سے کوئی ایسا ہے جس کے لیے یہ کہا گیا ہو کہ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین؟ جس کے لیے علماء نے لکھا، جس کے لیے حدیثوں میں آیا کہ اگر مولائے متقیان کے خندق کی ایک ضرب کا ثواب اگر تقسیم کر دیا جائے تو کوئی عاصی جہنم میں نہیں جا سکتا. صرف ایک ضرب، جس کی تلوار کا ایک وار اتنا وزنی ہے کہ ثقلین کی عبادت میں بھاری ہے. کوئی اور ہو تو میرے مقابلے میں لاؤ. علم کی الجھی ہوئی گتھیاں سلجھانے میں میرے علاوہ کوئی تم میں سے ماہر ہو تو میرے سامنے بیٹھے. مشکل سے مشکل سوال لوگ لے کے آئیں، میرے علاوہ کوئی اور حل کر دے تو بتاؤ. میرے علاوہ کوئی ایسا ہو کہ جو ممبر پہ بیٹھ کے کہہ دے کہ جو پوچھنا ہو پوچھ لو، اور یہاں کے راستے سے زیادہ وہاں کے راستے میں بتاؤں گا. کوئی تم میں سے ہو تو اٹھ کے بتائے.
مرحوم طبرسی نے پورا احتجاج لکھا ہے. کہ ارباب ثقیفہ کے سامنے مولا کائنات نے کس طریقے سے احتجاج پیش کیا. اور ہاں آج یہ بھی ایک بات واضح کر دوں، یہ فضائل علی کی جو ابھی اتنی سی کتابیں لوگوں سے برداشت نہیں ہوتی، حضور ختمی مرتبت معراج پہ تشریف لے گئے، صاحب لولاق لما خلقت الافلاق نے دیکھا کہ اونٹوں کی قطاریں ہیں جو چلی جا رہی ہیں، تحت نگاہ بڑے بڑے صندوق اونٹوں کے پشت پر لدے ہوئے ہیں. جبریل یہ کیا ہے؟ یہ اونٹوں کی قطاریں کیسی ہیں؟ یہ کہاں جا رہے ہیں؟ ان کی پشت پر کیا لگا ہے؟ کہا یہ آپ کی بیٹی کا جہیز جا رہا ہے. یہ آپ کی بیٹی کا جہیز جا رہا ہے. اس صندوق میں کیا ہے؟ آپ کے داماد کے فضائل کی کتابیں ہیں. تو ابھی وہ کتابیں تو کھلی نہیں. جب اتنی سی فضیلت لوگوں سے برداشت نہیں ہو رہی ہے تو جب وہ کتابیں آئیں گی تو کیا ہوگا؟ اور فضائل علی دعائے ندبہ پڑھنے والے جانتے ہیں، اہل دل جو دعا سے تعلق رکھتے ہیں، جو صبح جمعہ دعائے ندبہ پڑھا کرتے ہیں، انہیں پتا ہے کہ ہمارے وقت کے امام نے فضائل دعائے ندبہ میں کیسے کیسے فضائل پڑھے ہیں. خیبر بھی پڑھا ہے، خندق بھی پڑھا ہے. صبح جمعہ ویسے تو دعائے ندبہ پڑھنے کے لیے سال میں 4 دن تاکید ہے. عید الفطر کو پڑھ لیجئے، عید الضحیٰ میں پڑھ لیجئے، یوم غدیر پڑھ لیجئے. موقع ملے تو صبح جمعہ پڑھ لیجئے. یہ وقت کے امام کی پڑھی ہوئی دعا ہے، دعائے ندبہ، جس میں مولا اپنے جد کے فضائل بیان کر رہے ہیں، جس میں حدیثیں مولا نے پڑھی ہیں. ایک تواتر ہے، ایک تسلسل ہے کہ مولا پڑھ رہے ہیں. تو فضائل علی معصوم نے بیان کر کے بتایا کہ جب ممبر پہ بیٹھنا تو میرے جد کے فضائل بیان کرنا، کیونکہ ممبر کا حق تبھی ادا ہوتا ہے جب ذکر علی ہوتا ہے. اور ہاں اگر کسی کی کوئی بدنسب ایسے ممبر پہ بیٹھ بھی گیا آ کے اور اس نے حاکم شام کے اشارے کے اوپر علی ابن ابی طالب کو برا کہنا شروع کیا، تو اگر کوئی نہیں اٹھے گا تو خالق خود انتقام لینے کے لیے کسی کو بھیج دے گا. شام کا مشہور واقعہ ہے، ایک خطیب حاکم شام کے اشارے پر ممبر پر لنترانی بھانک رہا ہے. ایک دم سے لوگ ہٹنے شروع ہوئے. ایک سانڈ دوڑتا ہوا مسجد کے اندر چلا آ رہا ہے، کسی اور کو نہیں چھوڑا، ڈائریکٹ خطیب کے پاس گیا. غور سے اس کو دیکھا، دیکھنے کے بعد اسے اپنی دونوں سینگوں پہ اٹھایا، اٹھانے کے بعد دیوار سے ٹکرایا، پھر اٹھایا، پھر دیوار سے ٹکرایا، اور اس کے بعد دونوں سینگیں اس کے پیٹ میں ڈال دی. اور اس وقت تک اسے اس طریقے سے روکے رہا جب تک اس کی روح جہنم میں نہ پہنچا دی. اور پھر جدھر سے آیا تھا ادھر ہی سے واپس چلا گیا. لوگ چلے آئے کہ دیکھیں آیا کدھر سے، جاتا کہاں ہے. لوگوں نے پیچھا کیا تو دریا کی طرف گیا، دریا میں جا کے بالکل غائب ہو گیا. اگر کوئی خلاف علی بولتا ہے تو خالق اس کو لگام چڑھانے کے لیے موجود ہے. اور یہ بھی بتا دوں، یہ ہر ایک کو یہ شرف ملتا بھی نہیں ہے.
ذکر ابو تراب مقدر والے پاتے ہیں، ذکر شہ مردہ نصیب والوں کو ملتا ہے. یہ آسان نہیں ہے. لائبریری میں میرے نانا مرحوم کی کتاب مصائب الشیعہ رکھی ہے، جس کو ریفرنس دیکھنا ہو وہاں دیکھ سکتا ہے. ہارون رشید نے اپنے زمانے میں محدثین کو جمع کیا. جس میں شافعی بھی ہے. بڑے بڑے محدثین کو جمع کر کے ہارون رشید نے پوچھنا شروع کیا، فضائل علی میں کتنی حدیثیں نقل کرتے ہو؟ کسی نے 10,000، کسی نے 12,000، کسی نے 5,000، کسی نے 2,000. جس محدث نے جتنی حدیثیں اپنے دور میں جمع کی تھی وہ بیان کر رہا ہے. ہارون نے کہا تم حدیث بیان کرتے ہو، میں تمہیں ایک حقیقت دکھاتا ہوں. حقیقت دکھاتا ہوں. میں نے تم سب کو اسی لیے جمع کیا ہے کہ تمہاری آنکھوں سے پردے ہٹا دوں. اور یہ کہنے کے بعد اس نے کہا شام میں میرے گورنر نے شام سے خط لکھا، یہاں ایک خطیب ہے جو آپ کے جد کو برا بھلا کہتا ہے، جو آپ کے امام کو برا بھلا کہتا ہے. میں نے اسے بہت سمجھانے کی کوشش کی، مانتا نہیں ہے. تنبیہ بہت کی، سننے پہ تیار نہیں ہے. میں اس کے ساتھ کیا کروں؟ کہا زنجیر میں جکڑ کے اسے میرے پاس خراسان بھیج دے. زنجیر میں جکڑ کے خراسان بھیج دے، باقی فیصلہ میں خود کر لوں گا. کہا میرے پاس لایا گیا. میں نے اس کو بہت تنبیہ کی، بہت سمجھایا، شاید مان جائے، نہیں مانا. اور اس کے بعد میں نے کہا اچھا اس کو لے جا کے قید خانے میں ڈال دے. میں اپنے دربار میں بیٹھا ہوا لوگوں کے فیصلے کر رہا تھا. یہی نماز پڑھی اور اس کے بعد میری آنکھ لگ گئی. میں نے خواب میں دیکھا کہ آسمان کے دریچے کھلے، آسمان کے دریچے کھلے. آسمان سے حضور ختمی مرتبہ تشریف لائے، جن کے ساتھ امام حسنین، طیبین، طاہرین، زکیین، امامین موجود تھے. مولا کائنات بھی تشریف لائے. ہاتھ میں پانی کا جام ہے. حضور ختم مرتبت کو پانی پیش کیا. پیغمبر نے کہا اپنے بابا کو دیجئے. اور اس کے بعد میرے دربار میں یوں تو بہت سے لوگ ہیں، میرے دربار میں جتنے لوگ ہیں ان میں سے 40 آدمی کو اس ابریق سے پانی پلایا گیا. 5,000 آدمی میرے دربار، میرے گھر میں سب ملا کے ہوئے، صرف 40 آدمی کو پلایا گیا پانی. اتنے میں وہ زندان میں جو قید خانے میں تھا اس نے پیغمبر کی طرف رخ کر کے کہا میں بھی پیاسا ہوں، مجھے پانی دیجیے. مولا متقیان نے کہا یا رسول اللہ اس سے پوچھئے میں نے اس کا کیا بگاڑا ہے جو یہ مجھے برا کہتا ہے. پیغمبر ختمی مرتبت نے اس سے کہا کہ علی ابن ابی طالب نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ پیغمبر نے اسے کتا کہہ کے خطاب کیا. ہارون رشید کہتے ہیں کہ اسی وقت اس کی شکل بدل گئی. میری آنکھ کھلی، میں نے آواز دیا، پہرے دار آئے. میں نے کہا جا کے دیکھو قید خانے میں کیا حالات ہے.
اب جو گئے تو کہا حضور قید خانے میں تو ایک کتا موجود ہے. محدثین کے سامنے ہارون رشید نے کہا اس کو لے کے آؤ، لوگوں کے سامنے پیش کرو. تمام حدیث نقل کرنے والوں کے سامنے وہ پیش ہوا. تمام حدیث نقل کرنے والے لرز کے رہ گئے. ہر ایک نے کہا اس کو جلدی سے یہاں سے لے جاؤ، ابھی عذاب ٹالا نہیں ہے، ابھی اس پر عذاب نازل ہوگا. قید خانے میں لے جا کے ڈالا گیا، آسمان سے بجلی گری، جل کے خاک ہو گیا. اگر کوئی خلاف علی ابن ابی طالب بولا تو اس کا انجام ہوا. جس نے حق علی کو چھپایا تاریخ گواہ ہے کہ اس کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی. مولائے متقیان نے میدان غدیر میں جو اصحاب موجود تھے ان کو بھی جمع کر کے پوچھا تھا، بتاؤ تم نے دست رسالت پر مجھے دیکھا تھا یا نہیں دیکھا تھا؟ انس ابن مالک کہتا ہے میں نے کہا کہ میری آنکھوں کی بینائی کمزور ہے. مولا نے کہا پروردگار اگر یہ حق جانتے چھپا رہا ہے تو بینائی چھین لے، اور اگر کمزور ہے تو روشنی بڑھا دے. کہتے ہیں مولا کہ جو ہے وہ انس منبر سے اتر وہاں سے اٹھنے بھی نہیں پایا تھا کہ انس اندھا ہو گیا. لوگوں سے کہتا تھا کہ علی کا حق چھپایا تھا، آنکھوں کی روشنی چلی گئی. جو حق علی چھپاتا ہے اس کا حشر یہ ہوا. وہ کیسے لوگ ہیں جن کی نگاہوں سے فضائل علی کا سمندر گزرتا ہے لیکن اس کے بعد آنکھیں بچا کے نکل جاتے ہیں. عزیزان گرامی، مولا کائنات کی شخصیت اتنی مظلوم شخصیت ہے، کائنات میں ایسا مظلوم انسان نہیں گزرا ہوگا. جس کو 25 سال دنیا نے گھر میں بٹھا دیا. اسلام کا عظیم ترین سورما، خالق کی تلوار جس کے ہاتھوں میں، جو صاحب لوح و قلم ہو، کیا کہنا اس کا. لیکن اللہ رے صبر ابو تراب، میرے مولا نے ایسے صبر کے جوہر دکھائے کہ غاصبین حق علی کا وجود نہیں ملتا. اب یہ تو کیا کہیے، ہادی لکھنوی کا ایک شعر ہے، بیٹھ بھی سکتے نہ تھے جو لوگ قمبر کے قریب، بیٹھ بھی سکتے نہ تھے جو لوگ قمبر کے قریب، دفن تم نے کر دیا ان کو پیمبر کے قریب. جو قمبر کے قریب بیٹھنے کے قابل نہ تھے تم نے انہیں پیمبر کے قریب لے جا کے لٹا دیا. کوئی قمبر کا مقابلہ نہیں کر سکتا. علی کا مقابلہ تو بعد میں کرنا، پہلے خانہ علی میں جو کنیزیں ہیں ان کا مقابلہ کر لو. جس گھر میں کنیز رہتی ہے اس نے اس طریقے سے اپنے کو ملا دیا کہ قرآن کے زبان میں، قرآن کے علاوہ کوئی اور زبان میں بولتی ہی نہیں ہے. کیا کہنا. لیکن ہاں کچھ لوگوں کو ذکر علی پتہ نہیں کیوں کھلتا ہے. اب کیا کہیے کہ علی کا ذکر چھڑا اور مقصرین جلے، مشاعری خوش ہوئے لیکن منافقین جلے. خلاف شان علی لکھ کے کاتبین جلے، کتابیں کھا گئی دیمک مصنفین جلے. علی سے بغض تھا جن کو عبادتوں پہ بھرم، وہ حاجی اور نمازی و متقین جلے.
اور سب شعر چھوڑ کے بس شعر آپ کے سامنے اور بات کو آگے بڑھاؤں کہ ملے جو ذکر سے عزت کسی بھی گھر میں تمہیں، علی کا ذکر کرو چاہے خود مکین جلے، جس کو جلنا ہے وہ جلے۔ ذکر علی ہوتا رہا ہے، ہوتا رہے گا۔ دنیا نے اس کے لیے بہت وہ کیا۔ 4 مصرے آپ کے سامنے اور پڑھتا ہوں کہ ستم کے ہاتھ ہیرے کی سوئی سونے کے دھاگے میں، مصرے کے داغ چاہوں گا آپ سے۔ ستم کے ہاتھ ہیرے کی سوئی سونے کے دھاگے میں، بہت چاہا زمانے میں سمے تم مار سل جائے۔ ایسے اگر سنو گے تو پھر بات نہیں بنے گی کہ ستم کے ہاتھ ہیرے کی سوئی سونے کے دھاگے میں، بہت چاہا زمانے میں سمے تم مار سل جائے۔ علی کا نام آتے ہی سبا پر یوں لگا جیسے کسی روتے ہوئے بچے کو ماں کا دودھ مل جائے۔ یہ ذکر علی ایسا ہے، ذکر علی ہوتا تھا اور ہوتا رہے گا۔ جو لوگ علی سے ٹکرائے وہ سب ختم ہو گئے۔ میرا مولا نے کہا تھا میں جو ہوں نقطہ تو دائرۃ الوجود ہوں۔ ان سب کو جمع کر کے اس بات کا اعلان کر رہے ہیں، دیکھو مجھ سے اگر فضیلت چھین سکتے ہو تو چھین کے بتاؤ۔ ظاہری خلافت سے ہٹا دینے سے کچھ نہیں ہوتا۔ یہ یاد رکھنا، جب مسئلہ الجھے گا تو میرے ہی پاس آنا پڑے گا۔ اور تاریخ گواہ ہے کہ ہر مسئلے کے لیے ابو تراب کے پاس جانا پڑا۔ آج لوگ بغیر فیس کی وکالت کرنے چلے آتے ہیں۔ اپنے بزرگوں کی، اپنے اجداد کی عادتوں کو کھنگالو۔ تمہارے بزرگوں نے بھی مشکل میں علی کو پکارا ہے، تم کیوں پکارنے میں بغض کرتے ہو؟ تمہارے بزرگوں نے بھی علی ہی کو پکارا۔ جب وقت پڑا تو کہا ابو تراب کو بلاؤ، جب مسئلہ الجھا تو کہا ابو تراب کو بلاؤ۔ کس نے مسئلے حل کیے؟ اگر دعوی قرآنی تھا تو قرآن رکھ کے فیصلہ کر لیتے، لیکن ایک بات واضح ہو گئی کہ صامت قرآن سے کچھ نہیں ہوتا، ناطقی سے فیصلہ ہوتا ہے۔ ناطق سے فیصلہ ہوتا ہے، صامت سے کچھ نہیں ہوتا۔ جس نے کعبے کے پاس ریل نبوت پر سب سے پہلے قد افلح المؤمنون کی تلاوت کی تھی، اس نے یہ اعلان کر دیا رب کعبہ کی قسم قرآن کا بھرم ہم ہی رکھیں گے۔ بیٹے نے دست نبوت، باپ نے دست نبوت پر تلاوت کی تھی، بیٹے نے سنت تلاوت کر کے بتایا کہ قرآن کا رشتہ ہم سے کیا ہے۔ قرآن کا رشتہ ہم سے کیا ہے؟ کوئی فیصلہ قرآن سے بیٹھ کے نہیں کر پائے گا۔ ہر مسئلے میں علی کو بلانا پڑا۔ یہ بلانا اس بات کی دلیل ہے کہ میرا مولا کہہ رہا ہے کہ میرے علاوہ کوئی اور نہیں ہے، میں قطب من الرئی ہوں، ہر مسئلہ میرے ہی ذریعے حل ہوگا، ہر مسئلہ میرے ہی ذریعے حل ہوگا۔ وہ کوئی بھی مسئلہ ہو، سوال روم سے آئے گا، جواب مدینے سے علی سے لے کے جاؤ گے، اور چاہو گے انعام تم کھا جاؤ۔ جہاں سے سوال جاتا ہے لوگ پہچان لیتے ہیں کس چشمے سے پانی لایا گیا ہے۔ لوگ بھاپ لیتے ہیں کہاں سے لائے ہو۔
سوال الجھے. یہی صاحب جن کے لیے مولا کہہ رہے ہیں کہ تم نے خلافت کو چھین تو لیا، تم نے خلافت کا پیراہن پہن تو لیا، لیکن تمہیں میرے بارے میں سب کچھ پتا ہے کہ میں کون ہوں. انہی کا دربار ہے، انہی کا دربار ہے. دربار میں خاتون ایک نوجوان کے ساتھ آئی، قبیلے کے لوگوں کو لے کے آئی. کہا یہ نوجوان مجھ پر تہمت لگا رہا ہے کہ میں اس کی ماں ہوں، حقیقت میں تو میری شادی ہی نہیں ہوئی ہے، گواہ پیش کرو. کہا یہ میرے خاندان کے لوگ ہیں جو میری گواہی دے رہے ہیں. جب شادی ہی نہیں ہوئی تو میرا بچہ کہاں سے؟ اور وہ بھی اتنا نوجوان یہ غلط کہہ رہا ہے، مجھ پر تہمت رکھ رہا ہے. تم وقت کے جو ہے وہ خلیفہ ہو، میری عزت و آبرو بچانا تمہارا کام ہے. انہوں نے حکم دیا لے جاؤ اس نوجوان کو، تنبیہ کرو، کوڑے لگاؤ. لے کے چلے، راستے میں مولائے متقیان ملے. نوجوان نے دامن ابو تراب پکڑا، یا علی آپ کے ہوتے ہوئے یہ کیا ہو رہا ہے، آپ میری مشکل کشائی کریے. مولا نے کہا دربار میں لے چلو سب کو پھر سے، میں ابھی آتا ہوں. دربار میں آئے. آنے کے بعد مولا نے پورے مسئلے کو پھر سے سنا. عورت سے پوچھا کہ تو صحیح کہہ رہی ہے؟ کہا ہاں، میری اب تک تو شادی بھی نہیں ہوئی، یہ لڑکا میرے اوپر تہمت لگا رہا ہے. مولا نے کہا قمبر گھر چلے جاؤ، جانے کے بعد گھر سے کچھ درہموں کی تھیلی لیتے آؤ. اس کے لڑکی عورت سے پوچھا کہ اتنا بتا، اگر کسی سے میں تیرا رشتہ کروں گی تو تجھے قبول ہوگا؟ تیرے اوپر اس خاندان کے لوگوں نے ظلم کیا ہے، اتنی عمر ہوتے ہوئے تیرا رشتہ اب تک نہیں کیا. آج علی چاہتا ہے کہ مدینے میں شادی کر دے تیری اسی دربار کے اندر. مولا نے کہا اگر میں کسی کا انتخاب کروں گی تو انکار تو نہیں کرے گی. کہنے لگی نہیں، آپ کے انتخاب سے بہتر تو کوئی انتخاب ہی نہیں ہو سکتا. مولا نے کہا اچھا. قمبر تھیلی لے کے آئے. مولا متقیان نے درہموں کی تھیلی قمبر سے کہا اس خاتون کے حوالے کرو، یہ تمہارا حق المہر ہے. اسے کہتے ہیں جانشین رسالت، اسے کہتے ہیں خلیفہ قرآنی. جو انسانیت کی آبرو لٹنے سے بچا لے اسے علی کہتے ہیں. مولا متقیان نے جب درہموں کی تحلیل حوالے کی، مولا نے کہا کیا تم مجھے اپنا وکیل معین کرتی ہے کہ میں تیری طرف سے تیرا عقد کا صیغہ جاری کر دوں؟ کہ یا علی آخر کس کے ساتھ، یہ تو پتا چلے. مولا نے کہا یہی نوجوان. خوبصورت بھی ہے، ینگ ہے، اور جس کے لیے جس کا رشتہ علی دے کون ٹھکرا سکتا ہے. جوان سے پوچھا تو مجھے اختیار دیتا کہ یا علی جیسا آپ بہتر سمجھے. مولا نے کہا میں صیغہ جاری کر رہا ہوں. اب جیسے ہی صیغے کے الفاظ والی کہنا چاہتے ہیں، عورت نے دامن پکڑ لیا، یا علی یہ ظلم نہ کرو، میں اس کی ماں ہوں. علی نفسیات پر فیصلہ کرتا ہے، نفسیات پر فیصلہ کرتا ہے. مولا نے کہا آپ بتاؤ کہ یا علی آپ کیسے یہ فیصلے کر لیتے ہیں؟ مولا نے پوچھا یہ ہاتھ کی انگلیاں کتنی ہیں؟ کہنے لگے 5 ہیں. مولا نے کہا سوچا نہیں، جواب دے دیا. کہا اس میں سوچنے کی بات کیا؟ کہا جیسے تیرے سامنے ہاتھ کی انگلیاں راتے ہیں ویسے ہی میرے سامنے بساط علم کھلی ہوئی. مجھے کسی کو
مجھے دریافت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بنے ہوئے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کل آئیے گا۔ یہ وہ ہیں کہ جن کو خالق نے پڑھا کے بھیجا ہے، وہ اور ہیں جن کے لیے خالق نے کہا کہ ہم نے تمہیں ماں کے پیٹ سے اس حالت میں نکالا کہ تم جاہل تھے۔ ہم عالم پیدا ہوتے ہیں، ہم سے چلے ہیں لوگ ٹکرانے۔ اسی دربار میں ایک فیصلہ اور آیا ہے، دو لوگ کہہ رہے ہیں، ایک نے کہا ہم اس کے مالک ہیں، یہ میرا غلام، دوسرا کہتا ہے یہ میرا غلام، میں اس کا مالک۔ فیصلہ نہیں کر پا رہا ہے خلیفہ، خلافہ کا بیٹا فیصلہ نہیں کر پا رہا ہے، غاصب حق علی فیصلہ نہیں کر پا رہا ہے۔ مولا نے کہا دیوار میں دو موکھلے بناؤ، دونوں کی گردنیں باہر نکلواؤ، کمبر گھر سے ذوالفقار اٹھا لاؤ اور لے کے مولا نے کہا کہ جیسے ہی میں کہوں کمبر یہ تلوار اپنے ہاتھ میں رکھ، اس تلوار کو اپنے ہاتھ میں رکھ، جیسے میں کہوں غلام کی گردن اڑا دے ویسے ہی تو گردن اڑا دینا۔ بس عزیزان گرامی، ادھر مولا نے دونوں کی گردنیں باہر، کمبر سے کہا کمبر غلام کی گردن اڑا دے، ایک دم سے جو ہے وہ ایک نے جو ہے وہ گردن کھینچ لی۔ مولا نے کہا یہ غلام ہے، وہ آقا ہے، اور اس کے بعد ان سے فرمایا دیکھ خون نہیں بدلا کرتا، خون نہیں بدلتا۔ میرے مولا نے معیار بتا دیا کہ خون ہمیشہ اچھلتا ہے۔ بس عزیزان گرامی یہی تو معیار ملا۔ ہم ایسی مجلسیں اس لیے برپا کرتے ہیں ہمیں اپنے اور بیگانے کا پتہ چل جائے۔ ایسی مجلسوں میں محفلوں میں ہمیں یہ تو پتہ چلے کون اپنا ہے کون بیگانہ ہے۔ معیار دیا ہے، ذکر علی سے خون اچھلنے لگتا ہے، ایک حرارت سی پیدا ہوتی ہے، ایک عجب کیف اور سرور کی کیفیت حاصل ہوتی ہے۔ ذکر علی سننے سے انسان کو بہت کیف محسوس ہوتا ہے۔ جو ذکر علی اس کو جو محسوس کرتے ہیں وہی جانتے ہیں، اور جو بدنصب ہوتے ہیں ان کے اندر یہ بات نہیں پیدا ہوتی۔ مولا کائنات نے ایسے فیصلے کر کے بتایا کہ دیکھ یہ دربار سجا کے تو ضرور بیٹھ گیا ہے، لیکن اگر دربار میں اس کا تخت بچا ہوا ہو تو وہ بھی میرے منہون کرم ہے۔ ایسے یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ اگر علی نہ ہوں تو میں تو ہلاک ہو جاؤں گا، ایسے یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ وہ دن میں زندہ ہی نہ رہوں جس دن علی نہ ہوں۔ میں تو یہی کہتا ہوں خالق نے کوئی دعا قبول کی ہو نہ کی ہو، لیکن موت علی ہی کی زندگی میں آئی، موت علی کی زندگی میں آئی۔ علی موجود تھے تو سب کی خلافت چل گئی، تخت علی کو چھین کے گاڑی نہ چل سکی، حیدر کے ہاتھ میں تھی خلافت کی آبرو۔ علی کا حق چھیننے والوں کی خلافت نہیں چلی، خلافت کی آبرو ابو تراب کے ہاتھوں میں۔ مولا کائنات کسی نے کہا یا علی یہ مخالف ہیں آپ کیوں جاتے ہیں؟ کہا ان کے لیے نہیں جاتے ہیں، ہم اسلام کے لیے جاتے ہیں، ہم ان کے لیے نہیں جاتے، ہمیں اسلام پسند ہے۔ انہوں نے میرے گلے میں رسی باندھی تھی، یہ مجھے لے کے چلے تھے، یہی مدینہ تھا۔ ایک یہودی نے قریب آ کے غور سے دیکھا، کہا تم وہی ہو نا
کہ جس نے قلعہ خیبر کو ہاتھوں پہ اٹھا انگلیوں پہ اٹھایا تھا. کہا یہ وہی لوگ ہیں کہ جو مرہب کی دھمک سے بھاگے تھے. آج ان کے ہاتھ میں رسی ہے, تیرے گلے میں رسی ہے, مسئلہ کیا ہے؟ مولا نے کہا مجھے اسلام پسند ہے اس لیے میں خاموش ہوں, میں اسلام کے لیے خاموش ہوں, میرا ہر عمل اسلام کے لیے, میرا مولا مرکز اسلام ہے. یہ گھرانہ جو کرتا ہے وہ اسلام کے لیے کرتا ہے. عزیزان گرامی, اسلام پر قربان ہونا آسان نہیں ہے. لاکھوں سلام و درود خاندان عمران پر, اور سلام و درود اس خاندان میں آنے والی ان بہوؤں پر کہ جنہوں نے ایسے بچے پال کے دیے کہ جو کربلا کے کام آئے. میں آپ کے سامنے تفصیل عرض کروں گا بعد میں. آسان نہیں ہے کسی خاندان سے بیٹی مانگنا اور یہ کہہ کے مانگنا کہ ان کے بطن سے جو بچے پیدا ہوں گے وہ زہرا کے لال پر قربان ہوں گے. اس جذبے سے کوئی آدمی بیٹی دیتا نہیں ہے. جن لوگوں نے وہ بیٹیاں دی تھی خاندان اہل بیت کو, ان کے اوپر لاکھوں سلام. کیا کہنا, کربلا کے لیے مولا کائنات نے بیٹے ذخیرے کیے, کربلا کے لیے بیٹے پالے, حسین کے لیے بیٹے پالے. مولا ذخیرہ کر رہے ہیں اپنے لال حسین کے لیے. یہی زمین تو تھی کربلا کی جہاں کو علی صفین سے جاتے ہوئے بیٹھے تھے اور بیٹھ کے گریا کیا تھا اس زمین پر, اور بتایا تھا یہ وہ زمین ہے جہاں پر ہر نبی کو مصائب کا سامنا کرنا پڑا. عمران کا بیٹا کلیم اسی زمین پر گزرا تھا, پاؤں میں ٹھوکر لگی, انگوٹھا پھٹ گیا, خون جاری ہوا. کا پروردگار مصر سے نکلے تو بہت زمینیں پاؤں میں آئیں, لیکن کسی زمین پر میرے ساتھ ایسا نہ ہوا جو یہاں ہوا. میرا دل بھی بیٹھا جا رہا ہے, میرا پاؤں بھی زخمی ہو گیا. کہ کلیم تجھے نہیں پتا یہ کون سی زمین ہے؟ یہ وہ زمین ہے جہاں اسلام زندہ ہوگا, یہ وہ زمین ہے جہاں آخری نبی کا نوازا مرکز امتحان سے گزرے گا. عزیزان گرامی, اسی زمین پر مریم کا لال گزر رہا تھا اپنے حوارین کے ساتھ. دیکھا کچھ ہرنیاں بیٹھی ہوئی گریا کر رہی ہیں, کچھ ہرنیاں بیٹھی گریا کر رہی ہیں. کلیم مریم کا لال بیٹھ کے گریا کرنے لگا. حوارین عیسیٰ نے بھی گریا کیا. کہا یہ وہ زمین ہے جہاں 3 دن کا بھوکا پیاسا آخری نبی کا نواسا قتل کر دیا جائے گا. اور یہ وہ ہرنیاں ہیں جو مقتل حسین پر اگنے والی گھاس کو کھاتی ہیں, اور خدا نے ان کی مینگنیوں میں وہ اثر رکھا ہے کہ ان میں خوشبو رکھی ہے, ان میں خوشبو رکھی ہے. جناب عیسیٰ گزر گئے, مولا کائنات نے پورا واقعہ اصحاب کو بتایا. صفین سے جا رہا ہے لشکر, اور مولا نے کہا کہ ابن عباس یہاں تلاش کرو, ان ہرنیوں کی مینگنی یہی ہوگی. تعجب نہ کرنا میرے نوجوانوں, جناب عیسیٰ اور پیغمبر میں 600 سال کا فاصلہ ہے. جب خالق کسی چیز کو باقی رکھنا چاہتا ہے تو اس پہ تعجب نہ کرنا. قرآن پڑھا کرو, قرآن غور پر تدبر کیا کرو, تمہیں سارے مسئلوں کا جواب مل جائے گا. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ حسین پر گریا کیوں کرتے ہیں, ان سے یہ پوچھ لیا کرو کہ یعقوب کا بیٹا تو زندہ تھا, نبی تھے, پتا تھا. جب زندہ میں یعقوب رو سکتا ہے تو ہم اپنے نبی کی حال پر کیوں نہیں رو سکتے؟ اور 11 بیٹے میں ایک بچھڑ گیا تھا.
یعقوب تو زندہ پر ہو رہا تھا. ہم تو ان پر روتے ہیں کہ جن پر کیا مصیبت گزر گئی. عزیزان گرامی، ابن عباس ایک جگہ پر گئے، دیکھا کافی تعداد میں مینگنیاں ہیں ہرنیوں کی، اٹھا کے لائے، مولا کے سامنے رکھی. مولا نے توڑا، توڑنے کے بعد سونگھا، کیونکہ انہوں نے مقتل حسین کی گھاس کھائی ہے اس لیے اس مینگنیوں میں خوشبو ہے. یہ جنت کا ٹکڑا ہے، یہ زمین جنت کی ہے. ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نے حکم امام سے کچھ مینگنیاں لے لی. بعض روایتوں میں ملتا ہے کہ چادر جو اوڑھے رہتے تھے، ابا جو اوڑھتے تھے اس میں باندھے رہے. بعض جگہ ملتا ہے کہ آستینوں میں رکھتے رہے. مولا نے کہا تھا ابن عباس جس دن یہ مینگنیاں خون میں تبدیل ہو جائیں سمجھ لینا حسین شہید کر دیا. ارباب ازا 2 محرم کو حسین کربلا میں وارد ہو گئے. دریا کے قریب خیمہ لگایا گیا اس لیے کہ بچوں کا ساتھ تھا، خواتین تھے، چھوٹے چھوٹے بچے تھے. خیمہ قریب میں اس لیے لگایا گیا دریا کے کہ تاکہ آب رسانی میں آسانی ہو. ادھر حاکم کا فرمان پہنچا کہ خیمے یہاں سے ہٹا دیے جائیں. خیمے یہاں سے ہٹا دیے جائیں. جب امام کربلا کی طرف آ رہے تھے تو راستے میں خیام اور خیمہ اور لگا ہوا دیکھا. ورود کربلا سے پہلے امام نے خیمہ لگا ہوا دیکھا. امام نے جگہ جا کے پوچھو یہ خیمہ کس کا ہے. معلوم ہوا ایک نوجوان اپنی نوبیاہتا زوجہ کو لے کے اپنی ماں کے ساتھ یہاں سے سفر کر رہا ہے. مولا نے پوچھا اس کا نام نسب پوچھو. کہا مولا اس کا نام وہب کلبی ہے. نام سنا امام خود نفس نفیس گئے. وہب گھر پہ خیمے میں نہیں تھے، وہب کی ماں موجود تھی. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا وہب آئے تو کہہ دینا نبی کا نواسا تمہیں یاد کر رہا تھا. وہب کلبی جب آئے تو ماں نے کہا کہ نبی کا آخری نبی کا نواسا تمہیں یاد کر رہا تھا، آیا تھا خود تم سے ملنے کے لیے. جب وہب نے اس بات کو سنا تو دوڑتے ہوئے آئے، امام کی خدمت میں قدم بوسی کی. امام نے فرمایا وہب یہ خیمے ہمارے خیمے سے دور کیوں لگائے بیٹھے ہو جبکہ تمہارا نام تو ہماری فہرست میں شامل ہے. امام نے وہ فہرست نکال کے دکھائی کہ جس میں وہب کلبی کا نام لکھا تھا. وہب نے اپنا خیمہ اکھاڑا، وہاں سے آ کے امام کے ساتھ شامل ہو گئے. وہب کلبی کی زوجہ اور ماں حرم امام حسین میں شامل ہوئی. وہب کلبی امام کے ساتھ کربلا میں آئے. دریا کے کنارے سے خیام ہٹا لیے گئے. عزیزان گرامی، غازی کے ہوتے ہوئے خیمہ دریا سے ہٹ جائے کیا کہنا، شیر علی کو جلال آ گیا. لیکن حکم امام تھا عباس دریا سے خیمے ہٹا لے. کلیجہ پھٹ جاتا ہے. عباس آج تم نے خیمہ ہٹایا. بچوں کو ڈھارس تھی، خواتین کو ڈھارس تھی. بچے جان رہے تھے جس کا عباس جیسا چچا ہو اس کے خیمے کی طرف کون نظر اٹھا کے دیکھے گا. لیکن اللہ کسی کو یہ نہ پتا تھا کچھ دیر کے بعد اس خیمے سے الاتش کی صدا بلند ہوگی. ارباب ازا، یہ خواتین بچے یہ کربلا میں آئے ہیں اسلام بچانے کے لیے.
ننھے ننھے بچے حسین کس لیے لائے ہیں؟ اسلام بچانے لائے ہیں. 6 مہینے کا اصغر لائے ہیں. اسلام کو جس چیز کی ضرورت تھی حسین وہ ہر گلدستہ چن کے لائے ہیں. اگر اسلام کو علی اکبر کی جوانی چاہیے تو حسین علی اکبر کی جوانی لائے ہیں. اگر اسلام کو قاسم کا بچپنا چاہیے تو حسین قاسم کا بچپنا لائے ہیں. اگر اسلام کو ردائے زینب چاہیے تو حسین بہن کی چادر لائے. کیا کہنا ارباب ازا، کربلا میں سب کچھ سچ چکا ہے. لشکر پہ لشکر آ رہا ہے. کوئی 4000 کا لشکر لے کے آ رہا ہے، کوئی 10,000 کا لشکر لے کے آ رہا ہے. گھوڑے دوڑائے جا رہے ہیں. تاریخ بتاتی ہے ایسے گھوڑوں کی ٹاپوں کی ایسے آواز نکالی جا رہی تھی، ایسا ہنگامہ تھا، بچے دہل کے ماں کے اماؤں کی آغوش میں چھپ جاتے تھے. مائیں اپنے بچوں کو اپنے سینے سے لگا لے رہی ہے. زمین کربلا پہ لشکروں کا ہجوم ہے. کوفے سے لشکر پہ لشکر آ رہا ہے، شام سے لشکر لا رہا ہے. ادھر امام اپنا مختصر سا لشکر لیے ہیں. جتنے آنے والے تھے ان پر حسین نے سب کے اوپر حقیقت کھول دی. جسے جانا ہو چلا جائے. یہ سارا لشکر نبی کے لال حسین کے خون کا پیاسا ہے. بیعت کا سوال مجھ سے کیا گیا ہے. میں نے بیعت کو مدینے سے کھینچ کے کربلا تک لایا ہوں تاکہ دن کے اجالے میں اب بیعت کا فیصلہ ہو جائے. بیعت کا طرفدار اتنا بزدل تھا کہ خود شام سے چل کے نہیں آیا. اگر ہمت تھی تو بیعت کا طرفدار خود آیا ہوتا، لیکن بزدل باپ کا بیٹا تھا، محل سے باہر نکلنے کی جرات بھی نہیں تھی. نہ وہ باہر نکلا، نہ اس کے ہاتھ کی جو ہے وہ کٹپتلی ابن زیاد باہر نکلا. اگر ہمت تھی تو کربلا میں چل کے آئے ہوتے اور حسین سے بیعت مانگتے. اور ادھر امام سب کے سامنے تقریریں کر کے بیان کر رہے ہیں، خطبے پہ خطبے دے رہے ہیں. جسے جانا ہو چلا جائے، کسی کو اندھیرے میں نہیں رکھنا ہے. یہ اتنا بڑا لشکر صرف میرے لیے آیا. 2 محرم سے لے کے شب عاشور تک، شب عاشور سے صبح عاشور تک حسین نے سب پر حجت تمام کر دی. جس کو جانا ہو چلا جائے. ارباب ازا کیا کہیے. اور جب قیامت کا سما تھا، سیدہ کا لال ہر خطبے میں لوگوں کے اوپر حقیقت روشن کر رہا ہے. لیکن اللہ جس کے پاس عباس جیسا بھائی ہو، جس کے ساتھ علی اکبر جیسا بیٹا ہو، جس کے پاس سید سجاد جیسا لال ہو، تاریخ نے لکھا ہے کہ سید سجاد اپنے بابا کی موجودگی میں زرہ خول پہن کے گھوڑے پہ سوار ہوئے، لشکر آدھا کے سامنے گھوڑے کو دوڑایا. بزدلو یہ نہ سمجھنا میں علی ہوں، میرے ہوتے ہوئے کوئی میرے بابا کے خیمے کی طرف نظر نہیں اٹھا سکتا. مسلم ابن اوسجا نے کہا تھا آقا یہ ظالم لشکر آپ کے بابا کے لیے جمع ہو رہا ہے. چوتھے امام نے مسلم ابن اوسجا سے کہا تھا صرف وہ وقت آنے دو، میں وہ جوہر دکھاؤں گا کہ لوگ میرے دادا کی جنگ یاد کریں گے. امام نے چوتھے امام کو بلا کے کہا میرے لال
آپ کو تو بھی بہت کام کرنا ہے۔ سید سجاد، میرے بعد آپ کے سنبھالے ساری ذمہ داریاں ہیں۔ ارباب ازا جس کے 18 بیٹے ہوں، جس حسین کے 18 بھائی ہوں، اس کی طرف کون نظر اٹھا کے دیکھتا؟ لیکن ہاں عزیزان گرامی، وہ رات بھی آئی کہ جب خیام اہل بیت کا پہرا دے رہے تھے لوگ، علی کی بیٹی نے کہا بھیا سب کو آزما تو لیا، کل ایسا نہ ہو کہ لوگ چھوڑ کے چلے جائیں۔ یہ بات انصاران حسین کے کانوں میں گئی، سب نے کہا انصاران حسین تلواریں نکال کے خیمے کے بطول کے خیمے کے پاس جمع ہو جاؤ، علی کی بیٹی کو لگتا ہے وفا پہ یقین نہیں ہے، تلواریں میان سے نکال کے گلے پہ رکھ دی۔ سیدہ کی ماں جائی اگر وفا پہ یقین نہ ہو تو سر کاٹ کے قدموں میں ڈال دے۔ میں کہوں انصاران حسین ذرا اس وقت آ کے دیکھو جب علی کی بیٹی فریاد کر رہی ہے کوئی جو میری غربت پہ ترس کھائے۔ اجرکم اللہ، ہے کوئی جو ہماری مدد کو آئے؟ ارباب ازا، میدان کارزار سج گیا۔ انصاران حسین نے سب سے پہلے قربانیوں کے لیے اپنے کو پیش کیا۔ آقا یہ نہیں ہو سکتا میرے ہوتے ہوئے بنی ہاشم کے اوپر آنچ آ جائے۔ کبھی مسلم ابن اوسجہ گئے، کبھی زہیر ابن قین گئے، کیا کہنا، ایک سے ایک باوفات اپنے کو پیش کرتا رہا۔ تاریخ نے لکھا کہ وہب کلبی کی ماں نے وہب کو بلا کے کہا وہب تجھے کس چیز کا انتظار ہے؟ کیا فرزند زہرا جب تک تلوار پہنچے گی تب تو جائے گا مقتل میں؟ وہب کلبی نے جب ماں کے یہ جملے سنے وہب خیمے کی طرف چلے۔ ماں نے پوچھا کہاں چلے؟ کہا سودا سے ملنے جا رہا ہوں۔ بس کہا کہ تجھے اس سے ملنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ امتحان کی گھڑی ہے، سیدہ کے لال پر مصیبت کا وقت ہے، اپنے کو سب سے پہلے حسین پر قربان کر۔ وہب کلبی آئے خدمت امام میں، آقا مجھے اذن جہاد دو۔ حسین سے اذن لیا، قدم بوسی کی، ہاتھ میں تلوار لی، آگے میدان کارزار میں ٹوٹ پڑے۔ تاریخ نے بتائی کہ ایسی بہادری سے وہب لڑ رہے تھے کہ دشمن گئے وہ بھاگ رہا تھا، جدھر حملہ کیا ادھر سے دشمن کی صفیں الٹ کے رکھ دی۔ عزیزان گرامی زخموں سے چور ہو کے آئے، ماں سے پوچھا کہ کیا تم خوش ہو گئی؟ کہا نہیں، ہم اس وقت خوش ہوں گے جب تیرا اثر ہم اپنے سامنے دیکھیں گے کہ تو نے سیدہ کے لال پر اپنے سر کو قربان کر دیا۔ اللہ، وہ کیسی ماں تھی جو اپنے لال کو سیدہ پہ لال پر قربان کرنا چاہتی ہے کہ کسی طرح سیدہ کا لال بچ جائے۔ عزیزان گرامی وہب واپس آئے۔ تاریخ نے لکھا کہ وہب کلبی اب کی جو بہادری سے لڑے، چاروں طرف سے نرغے آدھا میں حصار ہوا، آدھا نے تلوار و نیزے کی سر پہ لے لیا۔ وہب کلبی نے آواز دی آقا میری مدد کو آؤ۔ حسین وہب کی مدد کے لیے پہنچے۔ میں کہوں وہب تو کتنا خوش نصیب ہے، حسین تیری مدد کے لیے آ گئے، لیکن ذرا وہ وقت آ کے دیکھنا سیدہ کا لال مقتل میں آواز دے رہا تھا، ہے کوئی جو میری غربت پہ ترس کھائے، ہے کوئی جو میری مدد کو آئے۔ اجرکم اللہ، ظالم نے سر کاٹ کے مادر وہب کی طرف پھینکا، ماں نے سر اٹھا کے آغوش میں لیا، بیٹے کے لب و رخسار کے بوسے لیے، یہ کہہ کے دشمن کی طرف سر اچھال دیا۔ جو خاندان رسالت پہ فدیہ کرتے ہیں ہم اسے پلٹ کے نہیں دیکھتے۔ تاریخ نے لکھا یہ وہی خاتون تھی جب سیدہ کی لاڈلی کا پردہ چل رہا تھا، خیمے کی لکڑی اٹھاری لے کے لشکر آدھا پہ ٹوٹ پڑی۔
میری زندگی میں بطول کی بیٹی کی چادر نہیں چین سکتے. ارے جب تک وہ موجود تھی کسی میں ہمت نہ تھی سیدہ کی باجائی کی چادر چینتا. ایک ظالم نے سر پہ وار کیا, اس کا سر پھٹا, اشقیاء خیمے میں ٹوٹ پڑے. علی کی بیٹی کی چادر سر سے.